ہماری پیاسی نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ نحل کی دو آیتیں آج پھر آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے اس کلام میں وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اتی امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا، فلا تستعجلوہ، اس امر کو پانے میں عجلت سے کام نہ لو۔ اللہ کا امر آ گیا، عجلت نہ کرو۔ جب امام آ چکے ہیں تو ہمیں زیارت نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے، تو پھر ان کی زیارت ہمیں نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ فلا تستعجلوا، انہیں پانے میں عجلت سے کام نہ لو۔ مصلحت پروردگار یہی ہے کہ ابھی تم تیار نہیں ہو۔ اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے۔ خالقیت کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق کی حفاظت ہو۔ ہر خالق اپنی مخلوق کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس مائک کو جس فیکٹری نے بنایا ہے، اس کے غلط استعمال پہ جتنا اس فیکٹری کے مالکان کو تکلیف ہوگی، کسی اور کو نہیں ہوگی۔ یہ مسجد جن لوگوں نے تعمیر کی ہے، اس میں اگر کوئی مسئلہ مشکل، اس کو کوئی ضرر، کوئی نقصان پہنچے گا تو ہم میں سے سب سے زیادہ انہیں تکلیف ہوگی کہ جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی تھی اور جنہوں نے بنایا تھا۔ میر انیس کا کلام اگر کوئی بگاڑ کر پڑھے تو میر انیس کی روح اس کو اچھے انداز سے یاد نہیں کرے گی۔ یہ خالق کا مزاج ہے
کہ وہ اپنی مخلوق کو بگڑتا ہوا برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، مگر اللہ ہمارا صرف خالق نہیں ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے۔ خالقیت کا تقاضا ہمارا تحفظ اور ربوبیت کا تقاضا تحفظ کو بے قدر مصلحت۔ شیرخوار بچے کے لیے کہ جس کے دانت نہیں ہوتے، اس کی ماں رقیق غذا اس کے لیے بناتی ہے، کھچڑی، دلیا، فیرنی، کھیر، کوئی اس طرح کی چیز اس کے لیے کہ جو جلدی ہضم ہو جائے، زود ہضم چیز ماں بناتی ہے۔ اور بچہ جب بھوکا اس کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، ابھی تازہ تازہ چولہے سے اتار کر لائی، اس کے سامنے رکھا، اسے ٹھنڈا کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح اس بچے کو ٹھنڈا کر کے کھلائے، تو جہاں وہ غذا اس بچے کے لیے ضروری ہے، وہاں وہ غذا اس بچے کے لیے گرم غذا اس بچے کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ لہذا ماں اس بچے کا ہاتھ دبوچتی ہے، اسے رونے دیتی ہے، اسے گلگلانے دیتی ہے۔ دوسرے کمرے میں دادا سوئے ہوئے ہیں، دوسرے کمرے میں ابا بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کے رونے کی آواز سن کے اٹھ کے آتے ہیں، کیوں رلا رہی ہو؟ اسے کیوں رلا رہی ہو؟ تو وہ جواب یہ دیتی ہے کہ یہ دلیا مانگ رہا ہے اور ابھی یہ گرم ہے۔ تو اگر باپ اور دادا یہ پوچھیں کہ تم نے اس کے لیے نہیں بنایا کیا، تو وہ جواب دے گی ہاں میں نے اسی کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر وہ پوچھے گا کہ دے کیوں نہیں رہی ہو، تو وہ جواب دے گی کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلى محمد۔ تو خالقیت کا تقاضا اور ہے، ربوبیت کا تقاضا اور ہے۔ ربوبیت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ مربوب کو، اپنے مربوب کو جس کا وہ رب ہے، اسے اس کی مصلحت کے مطابق غذا فراہم کرے۔ اللہ نے امام کو بھیج دیا ہے، امام ہمارے درمیان ہے، عطا امر اللہ کا امر آ چکا ہے، امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ آج میں آپ کو 200 اہل سنت علماء کے اٹھا کے دو 200 علماء اہل سنت کے وہ کتاب آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں، جو جناب علامہ صاحبزادہ عابد حسین الحسینی جو اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے مرتب کی ہے۔ یہ تقریباً 200 علماء اہل سنت کے محدثین، پرانے بزرگ، 600 کچھ ہجری، 500 کچھ ہجری، 400 کچھ ہجری، 300 کچھ ہجری والے، یعنی تقریباً 1000 سال پرانے، 900 سال پرانے علماء اہل سنت۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کیونکہ کہتے ہیں تو ہم سے کوئی دباؤ میں آ کر ہمیں کوئی خوش کرنے کے لیے، ہم شیعوں کو کوئی خوش کرنے کے لیے ہمارے عقیدے کا قائل ہو گیا ہو۔ ہمارے عقیدے کے قائل یہ اہل سنت علماء، کوئی 1000 سال پرانا عالم ہے، کوئی 600 سال پرانا عالم ہے، اور یہ ایک لسٹ، یہ ابھی کتاب چھپنے جا رہی ہے۔ یہ علماء اہل سنت، تقریباً 200 علماء اہل سنت، محدثین علماء اہل سنت، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ، اور اس کتاب کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے امام مہدی مولود و موجود۔ امام کی ولادت بھی ہو چکی ہے اور ہمارے درمیان موجود بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ امام عطا امر اللہ، قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو پھر حدیث ہے، اور یہ محدثین ہے، یہ حدیثوں کی روشنی میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ چکا ہے، اسے پانے میں جلدی نہیں کرو۔ یا اللہ کیوں جلدی نہیں کریں، ہم تو تڑپ رہے ہیں۔ تو جب نہیں آواز آئے، کہاں تڑپ رہے ہو؟ تمہاری تڑپن ہی تو ثابت نہیں ہو رہی، تم اپنی تڑپن ثابت کرو، تم اپنے اضطراب کو ثابت کرو۔
اپنی دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگا کریں. میں اور آپ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی نفسی و اسی کما، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگا کریں. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. اللہم ارزقنا التجافی للمہدی. یا اللہ ہمیں اس دنیا سے جانے میں آمادگی عطا فرما. مسئلہ سارا یہی ہے، اس دنیا سے ہم جانے کی تیاری مکمل رکھیں، ہمیں یہ کیفیت عطا فرما. اللہ سے ایک دعا مانگا کریں، اللہ امام کے آنے اور امام کے آنے پر جو میری آمادگی تقاضائے ظہور ہے وہ مجھے آمادگی عطا فرما. عربی زبان میں تجافی، تے جیم الف فے چھوٹی ہے، یہ تجافی جب کھلاڑی ریس لگانے والے کھلاڑی جی جو ریس لگاتے ہیں، کیا بولتے ہیں انہیں؟ ریسلر. وہ جو ریس لگانے والے لوگ ہوتے ہیں جو دوڑ کر جیتتے ہیں، دوڑنے کے جو مقابلے میں جاتے ہیں، وہ ایک گھٹنا زمین پہ رکھتا ہے اور ایک پیر اٹھا کے بیٹھتا ہے. وہ سیٹی بجنے کے اور گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنا کام پورا کیے بیٹھا ہوتا ہے. اس کیفیت کو عربی میں تجافی کہا جاتا ہے. کیا میں اس کیفیت میں ہوں کہ امام ظہور فرمائے تو میں یہ نہ کہوں کہ ابھی تالا لگانا ہے، ابھی لاک لگانا ہے، ابھی مجھے اپنی ساری چیزیں فلاں جگہ رکھنی ہے، مجھے ابھی فلاں کام کرنا ہے. جب آپ 1 مہینے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو کتنے سارے کام وہ آخری دن آپ کو جمع ہو جاتے ہیں. یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کو یہ کہنا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس سے وہ لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے آمادگی، وہ جو آخری دن ہو رہی ہوتی ہے. اور کیا کیفیت ہوتی ہے اس آخری دن والی؟ کیا ایسے ہی ہے؟ فلا تستعجلوا، اسے پکارنے میں، اسے پانے میں جلدی نہیں کرو، ابھی تیاری نہیں ہے. یہ میری مصلحت ہے کہ میں اللہ کی مصلحت. اللہ کہہ رہا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ ان سے بالا تر ہے جو مشرک بولتے ہیں. اور یہ طے ہے کہ وہ آ چکا ہے. اب وہ جو امام کے آنے سے متعلق اور امام کی عظمت سے متعلق پیش گوئیاں ہیں، وہ جو پیغامات ہیں، میرا دل کر رہا ہے، میں نے شاید دوسری مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام زمانہ سے متعلق کوئی حدیث نہیں لکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کتابیں کتب اہل سنت میں صحاح ستہ کی اور 4 کتابوں میں حدیث نہیں ہے امام سے متعلق. میں تقریباً ان کتابوں سے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور ان حدیثوں کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے سنی بھائی مجلس میں آئے ہوئے ہیں یا اس ٹی وی کے ذریعے ہمارے میٹرو کے دوست جو ریکارڈ کر رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں، میٹرو ٹی وی پر نشر ہو رہی ہے. کتنے بجے ہوتی ہے؟ 11:05 پر. تو جو گھروں میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں یا اور بھی ہمارے اپنے پیج سے جا رہی ہے، شہنشاہ حسین نقوی آفیشیل پیج سے جا رہی ہے، اور بھی ہمارے دوست ریکارڈ کر رہے ہیں، تو بتائیں اپنے بھائیوں کو کہ یہ عقیدہ مہدویت شیعوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ جس طرح قرآن پر تمہیں یقین ہے ایسے ہی امام مہدی پر تمہیں یقین ہونا چاہیے. اور یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تشیع سے مخصوص عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام کا. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم سنی شیعوں کو جوڑ دیتی ہیں؟ جملہ محسوس کیجیے گا: اللہ کی وحدانیت، نبی کی خاتمیت، علی کی ولایت، حسین کا ذکر، امام مہدی کا انتظار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا مسئلہ، اور چونکہ محرم کی مجالس ہیں اور برابر کی تعداد ہمارے سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2230، حدیث کو بھی حدیث حسن کہا گیا ہے جو سنانے جا رہا ہوں. قال النبی لا تذهب او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل
من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا منقضی اور منتہی نہیں ہوگی، مگر یہ کہ ایک مرد جو عرب سے ہوگا، ایک مرد جو عرب سے ہوگا اور اس کا تعلق میری اہل بیت سے ہوگا، وہ اس پوری دنیا پر مملکت بنائے گا، اس پوری دنیا پر حکومت بنائے گا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام بھی میرے نام کی طرح محمد ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کا نام میرے نام کی طرح سے ہوگا۔ اس حدیث سے میں ایک اور بات بھی کہ مولا نبی نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت میں سے ایک رجل عرب اس پوری دنیا پر حکومت قائم کرے گا، ایک رجل عرب۔ تو عزیزو، عربوں کا کیا حال ہے ذرا نبی کی زبان سے سن لیجئے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں، سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، ان زینب بنت جحش قالت استيقظ من نوم محمرا ويقول لا اله الا الله 3 مرات ويل للعرب من شر قد اقترب۔ حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں، اور میرے محترم سننے والوں، یہ سرکار دو جہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت کا قول ہے جو جناب زینب بنت جحش نقل کر رہی ہیں۔ کیا فرما رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی سوتے ہوئے اٹھے، محو استراحت تھے، آرام کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھ کھلی، محمرن، آپ کا چہرہ سرخ تھا، چہرہ سرخ تھا، اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ 3 مرات، 3 دفعہ کہا لا الہ الا اللہ۔ چہرہ سرخ ہے سرکار کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب، عذاب ہے عرب کے لیے، ویل ہے عرب کے لیے، آفت ہے عرب کے لیے، اللہ غضبناک ہے عرب کے ساتھ، من شر قد اقترب، ان کے ایک شر کی وجہ سے جو بہت جلدی ظاہر ہوگا۔ اور فرمائیں گے سرکار نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کر، وہ شر کیا ہے جو عرب کے یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے؟ مندر بنائے جا رہے ہیں، مودی صاحب کو سونے کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، ائمہ اہل بیت کے مزار گرائے جا رہے ہیں، فحاشی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، اور کون ہے؟ خادم حرمین شریفین۔ نہ انہیں فلسطین نظر آتا ہے، اور نہ صرف نظر نہیں آتا بلکہ یہ فلسطین کے کھلے دشمن اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ تف ہو ان سلاطین اور ان بادشاہوں پر کہ انہیں کشمیر نظر نہیں آ رہا، انہیں فلسطینی مسلمان نظر نہیں آ رہے، یہ یو اے ای کے عرب، یہ عرب متحدہ امارات کے عرب، یہ سعودی عرب کے عرب، یہ اسرائیل کے ساتھ تو ہاتھ ملا رہے ہیں کیونکہ فلسطینیوں کے دل ٹوٹیں، ان کے دل چھوٹے ہوں، ان کے حوصلے ٹوٹیں کہ جب مسلمان عرب دنیا اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی تو فلسطینی مسلمان کا دل کمزور پڑے گا، حوصلے چھوٹے ہوں گے کہ ہمارا تو کوئی بڑا ہی نہیں رہا۔ یہ مودی کے گلے میں
اربوں खरबों डॉलर के महंगे सोने के हार डाल रहे हैं, ताज पहना रहे हैं, ताकि कश्मीरियों के दिल टूटें, ताकि कश्मीरियों के दिल छोटे हो जाएं। सरकार दो जहां इन अरबों के लिए वैलुन लिल अरब फरमा रहे हैं। बहुत जल्द तबाही इनके मुकद्दर में लिख दी गई है। बहुत जल्द सऊदी हुकूमत का खात्मा होगा और बहुत जल्द अरब अमारात के ये अरब रईस म्यूजियमों का हिस्सा बनेंगे। और अजीज़ान इकरामी, फतह फिलिस्तीनियों की होगी, जीत कश्मीरियों की होगी, मुसलमान आबरू पाएंगे। ये न कल मुसलमानों के खैर ख्वाह थे, न ये आज मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं। बाबुल इल्म का ये अशरा हमारे एतबार से कराची का एक अहम और अहमियत का हामिल मजमा और अशरा है। और मैं बहरहाल गैर जिम्मेदारों में से नहीं हूं, लिहाजा इस मिंबर से मैं आपके तवस्सुत से और आपके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत से भी मुतालबा करता हूं कि अरब मुत्तहदा अरब अमारात के अरबियों ने, जिनके लिए नबी ने कहा है आज़ाब इनके लिए है, हम तो हदीस सुना रहे हैं आपको, नबी ने कहा इनके लिए आज़ाब है, इसलिए कि इनसे शर सादिर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के अमीरों ने जो इसराइल को तस्लीम करने की बात की है, तस्लीम किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और इसी तरह आले सऊद की जानिब से जो फिलिस्तीनियों के हक में नाइंसाफी है, कश्मीरियों के खास तौर पर हक में नाइंसाफी है, हम अपील करेंगे, मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान की रियासत भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी अगर कश्मीर के मसले पर अरब दुनिया के लोग मोदी के साथ खड़े हैं और आपका साथ नहीं दे रहे, तो खुदा के वास्ते हुसैनी बनो, करबला का पैगाम दोहराओ, अय्याम अज़ा से पैगाम लो। वो सारी दुनिया एक तरफ थी, हुसैन अकेले थे। वक्त मिलकर जवाब दे, बाहर वाले भी जवाब दे। पाकिस्तान का सुन्नी, पाकिस्तान का शिया फिलिस्तीनियों के साथ, पाकिस्तान का सुन्नी, पाकिस्तान का शिया कश्मीरी मुसलमानों के साथ। और हमारे मुतालबों में आज मजमून के मुताबिक बात कर रहा हूं। एक मुतालबा हमारा ये है कि अगर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसका मतलब ही फिलिस्तीन की आज़ादी, जिसकी विलादत का मतलब ही यह था, वो पैदा ही इदारा इसलिए हुआ था, इस इदारे को बनाया इसलिए गया था कि किसी तरह फिलिस्तीन को आज़ादी मिले, मुसलमानों के हुकूक बहाल हो, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत हासिल हो। अगर इस्लामी नजरियाती इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस इस जिम्मेदारी को अदा करने की अहल नहीं रही है, तो हम पाकिस्तान की रियासत से यानी फौज से और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म और उनके तमाम सूबाई हुकूमतों से ये मुतालबा करते हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ से इस आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के टूटने के और मुनहल होने के और ख़त्म होने का मुतालबा करें। ये इदारा हमें नहीं चाहिए, हमें अली के चाहने वाले मर्द चाहिए जो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। ये
یہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی امام وقت سے متعلق. دوسری حدیث سنا رہا ہوں مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 558 پر یہ حدیث موجود ہے. قال النبی یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیظ. یہ دوسری اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب جس میں امام زمانہ کا ذکر ہے. اور یہ تو میں نے ایک ایک حدیث آپ کے لیے انتخاب کی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک ہی حدیث ہے. تبرکن صرف اپنے مجمع کو یہ روشن کرنے کے لیے کہ یہ حدیث کتب اہل سنت میں امام زمانہ سے متعلق موجود ہیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہر ہوگا، خارج ہوگا، باہر آئے گا میری امت کے درمیان آخری زمانے میں میرا مہدی، جس کہ اللہ پانی اس کی وجہ سے برسائے گا. اور یہ دوسری حدیث اللہ کا منصب ہے تو اللہ ہی بنائے گا. سارے معاشرے کے چور مل کر جج کو نہیں بناتے. سارے معاشرے کے پورے شہر کے مہتر اور جمعدار مل کر شہر کا ناظم نہیں منتخب کرتے. سسٹم ہے اس کا، کوئی نظام ہے. یا تو کہہ دیجئے کہ نبی کے بعد دین مبین اسلام کے تحفظ کی ضرورت نہیں تھی. سرکار کو تو اللہ نے 23 سال کے لیے بھیجا نبی کی عنوان سے کہ وہ اللہ کا پیغام جیسا تھا ایسا رکھیں، اور کلمہ پڑھا جائے گا سرکار کا قیامت تک. تو جو قیامت تک دین جیسا تھا ویسا رکھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا 23 برس کے لیے تو دین کی حفاظت کا اللہ انتظام کرے اور قیامت تک کے لیے انتظام نہ کرے؟ بھائی 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اپنے مصطفیٰ کو نہیں دی. سب سے پہلی چیز میری اجازت کے بغیر بولنا نہیں، جو میں بولوں جو میں کہوں وہ کہنا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے میرے مصطفیٰ اگر تم نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہم نے نہیں کہی ہے تو ہم تمہاری رگے گردن سے بھی قریب ہیں. لَقَطَعْنَا مِنْهُمْ الْوَتِينَ، تمہاری گردن. ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہنا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا. پہلے کہا کہ کوئی بات ہماری طرف منسوب نہ کرنا جو ہم نے نہیں کہی، جو ہم نے نہ کہی ہو وہ نہ کہنا. پھر جب سرکار نے ایسا ہی کیا تو آواز آئی ہمارا مصطفیٰ تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم اسے نہ کہیں کہ بولو. تو یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ سرکار دو جہاں اللہ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کرتے. دوسرا کام جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، ایک لمحے کی اجازت بھی تم نہیں دو گے مصطفیٰ کسی کو بت پرستی کرنے کی. تمہارے سامنے آ کے گڑ گڑائیں گے کہ ہمیں 1 مہینے کے لیے بت پوجنے دیجئے. تم سے آ کے کہیں گے ہمیں نماز نہ پڑھنے کی اجازت مل جائے. جی قبیلہ بنی نذیر کے لوگ آئے، اے عبداللہ کے بیٹے، اے مسلمانوں کے رسول، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر ہماری 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ 1 سال تک ہمیں نماز پڑھنے کا نہ کہا جائے. جیسے کوئی احسان کر رہے ہو نا مسلمانوں کے. یہ شرط تو وہ لگاتا ہے نا جو کوئی غلبہ رکھتا ہو. کیا جی ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں 1 سال کے لیے نماز پڑھنے کا نہ کہا جائے. سرکار نے فرمایا میں 1 دن کی بھی اجازت نہیں دے سکتا. اللہ کی عبادت سے تمہیں 1 دن کی اجازت بھی نہیں دے سکتا، رخصت نہیں دے سکتا. دوسری بات کرو. دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ہمیں 1 سال تک بت پوجنے کی اور بت کی پوجا کرنے کی اجازت دی جائے، بت پرستی کی اجازت دی جائے. حضرت نے فرمایا 1 لمحے کی اجازت نہیں دوں گا. کہنے لگے تیسری شرط یہ ہے کہ جب 1 سال گزر جائے تو بت توڑنے کا ہمیں نہ کہا جائے، آپ ہی توڑ دیجئے گا. فرمایا یہ کام ہم لے لیتے ہیں، ہمارے پاس علی موجود ہے بت توڑنے کے لیے. یہ دوسرا کام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو اجازت نہیں دی ہے اس کی. تھکے تو نہیں بیٹھے. تیسرا کام جو اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے بھی نہیں کیا وہ ہے
خلافت کا اعلان. بلغ، اب پہنچائیے جو میں نے کہا تھا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ما انزل الیک من ربک، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا پیغام وہ اب پہنچائیے. تو سرکار دو جہاں نے اللہ کے حکم سے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اور چوتھا کام بھی سنیں گے؟ بھائی گردن ہلائیے، کچھ بولیے. چوتھا کام جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، نبی مکرم کے حوالے نہیں کیا، وہ ہے عقد فاطمہ زہرا. فاطمہ کا شوہر اللہ طے کرے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سیدہ کی ذات میں صلوات پڑھیں گے. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اپنا خلیفہ بنائے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے زمین پر پہلے خلیفہ بنایا. یہ دلیل. اچھا زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہے جیسے پہلے بنایا. کہاں بنا خلیفہ؟ اس کا مطلب ہے انتظار کرو، اللہ بنائے گا جیسے پہلے بنایا ہے. تو جیسے پہلے والے کے بنانے میں مسائل رہے، ایسے اس کے بنانے میں بھی مسائل رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو پھر پریشانیاں تو ہوں گی. سرکار دو جہاں نے جب اعلان ولایت علی کیا تو سرکار کو کیوں اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اعلان کر دیجئے اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. تو کون سے لوگ تھے بھائی جو شر پھیلاتے؟ پہلا سوال تو یہ. پھر اسی آیت میں آگے جا کر قرآن میں سورہ مائدہ کی آیاتیں ہیں. پھر جا کر اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تو سارے حاجی ہیں، نمازی ہیں، ایسے پکے مسلمان ہیں. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ تو حج کر کے لوٹ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دے گا. ان سے زیادہ پکا مسلمان کون ہوگا؟ عزیزان گرامی، جو اللہ کو مانے، جملہ سنیے گا، جملے کی قدر کیجئے گا، جو اللہ کو مانے رسول اللہ کو نہ مانے اسے شیطان کہا جاتا ہے. جو اللہ کو مانے رسول اللہ کو مانے اور علی کو نہ مانے اسے منافق کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہاں بھی وہی لہجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے. میں تو آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں نا. وہاں مولا علی کے اعلان سے پہلے، پہلے والے خلیفہ کے اعلان سے پہلے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، اور کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یعنی شر بھی ہوگا، انکار کرنے والے کافر بھی ہوں گے. ڈھیر ہو گیا حارث بن نعمان فہری، وہیں جنازہ پڑا ہوا تھا اس کا. جی یہاں بھی اللہ اسی لہجے میں بات کر رہا ہے. کیا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک. اس کے بعد اگر کوئی کافر ہو جائے، وہاں کہا واللہ یعصمک من الناس اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات ہو جانے کے بعد بھی، استخلاف اور خلیفہ بنانے کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو پھر ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر رہے تو اولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. وہی لب لہجہ. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ کما استخلف الذین من قبل، جیسے پہلے بھی خلیفہ بنایا. ولا یمکنن لهم دینہم، اور ہم اپنے دین کو، یعنی ان پر اپنے دین کو متمکن کریں گے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نہ یہودیت رہے گی، نہ مسیحیت رہے گی، نہ کوئی اور دین باقی رہے گا. سارے ادیان ضم ہو جائیں گے اسلام میں. ایسا تمکن، ایسا مضبوطی دین کی ہو جائے گی. الذی ارتضی لہم،
کون سے دین کو متمکن کرے گا؟ تھک کر نہیں سنیں گے. کون سے دین کو متمکن کرے گا؟ جس دین سے اللہ راضی ہو گیا. وہ دین کون سا ہے جس سے اللہ راضی ہوا ہے؟ جیسے ہی اعلان ہوا تھا الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، میں علی کی ولایت کے بعد دین سے راضی ہوا ہوں. اس آیت کو اور اس آیت کو جوڑیے. اب کون سا دین متمکن ہوگا؟ وہ دین جو علی کی ولایت والا دین ہو. کون سا اسلام؟ جو علی کی ولایت کے ساتھ ہو. جو بغیر ولایت علی کے اسلام ہوگا اللہ اس سے راضی نہیں ہے. یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ میں دین کو متمکن کروں گا الذی ارتضی لہم، وہی دین جو میں ان کے بارے میں جس سے راضی ہو گیا. وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور میں خوف کے بعد خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، دنیا میں کوئی ایک نہیں ملے گا جو مشرک رہے، سب میری عبادت کریں گے. جی سب میری عبادت کریں گے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سامعین سے سوال کر رہا ہوں، اہل دقت سے سوال کر رہا ہوں. کہا گیا کہ یہ خلفائے ثلاثہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. جی یہ آیت خلفائے ثلاثہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے، جیسے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تھا. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے تو پھر سقیفے کا صیغہ کہاں کا ہے؟ پھر سقیفہ کیا ہے اگر اللہ نے خلیفہ بنایا ہے؟ یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، گرمی، دھوپ، شدت، مسافرت، تھکان، اونٹوں کا پالان، اتنے انتظام کے ساتھ نبی مولا علی کی ولایت کا اعلان کریں تو اسے تو تم آنکھیں بند کر کے گم ہو جاؤ. اور جس میٹنگ میں، جس اجلاس میں علی ہی نہ ہو، وہاں کے فیصلے کو مسلمانوں کا فیصلہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو بات ایک ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس خلافت کی جو شرائط ہیں وہ شرائط یہ ہیں کہ خوف کے بعد امن میں ماحول تبدیل ہو جائے گا. تو کون سا دور تھا بھائی کہ جب خوف ختم ہو گیا اور امن میں خوف امن میں تبدیل ہو گیا؟ کون سا دور خلافت تھا؟ کبھی نہیں ہوا ایسا. پھر دوسرا سوال، وہ کون سا دور تھا کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ سب میرے بندے ہو جائیں گے اور کوئی مشرک نہیں رہے گا؟ ان ایام میں، ان دوروں میں، ان حکومتوں میں کب ہوا کہ سب اللہ کے بندے ہو گئے اور کوئی مشرک نہیں رہا؟ یہ آیت دلیل ہے امام زمانہ کے ظہور کی کہ جب وہ آئیں گے تو یہ زمین پر ان کی خلافت اللہ کی بنائی ہوئی خلافت ہوگی. کوئی بندہ نہیں رہے گا جو مشرک ہو، سب اللہ کے بندے بن جائیں گے. صلوات پڑھیں گے امام کے ظہور کے لیے. اس سے بلند اور بہتر صلوات. اور وہ دور ایسا دور ہوگا کہ جو بشر نے ایسا دور نہیں دیکھا ہوگا. چین، سکون، آرام، راحت، ناداری کا خاتمہ، خوشحالی کی حکومت. ہر شخص امن اور چین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا. جلدی نہیں کرو، فلا تستعجلوا، انتظار کرو اور تیاری کرو. پہلے اپنی الجھنیں تو دور کرو، پہلے آمادگی تو اختیار کرو، پہلے تلاش تو کرو، اسے ڈھونڈو تو صحیح. وہ آنے والا ہے، اللہ کا امر ہے، وہ آ چکا ہے. جب اذن ظہور ہوگا تو ہم ان کی زیارت یعنی ان کی معرفت انہیں پہچاننے لگیں گے. کیا معلوم اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوں اور ان کا ذکر مجھ سے سن کے اور آپ سے اس کا خوشی کا اظہار اور انتظار کی کیفیت دیکھ کر خاص عنایات اپنی چھوڑ کر جائیں. حاجات لے کر آئے نا، سب کوئی نہ کوئی اس بارگاہ سے مانگنے اور لینے آیا ہے.
سوچ لیجئے، اور چھوٹی چیز نہیں مانگیے گا امام سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگیے گا، بڑے لوگوں سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے۔ جو چیزیں ان کے نوکر دے سکتے ہیں وہ ان کے نوکروں سے مانگیے، اور جو چیز امام دے سکتے ہیں وہ امام سے۔ سوچیے، ہر ایک کی معرفت اپنی ہے، ہر شخص کا اپنا مقام اور معیار معرفت ہے، اور اگر امام ہمارے درمیان ہے کہ انشاءاللہ ہے، بعض اوقات خاص روحانیت ہوتی ہے مجلس میں، اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ بڑا وجود یہاں بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں، اگر نہیں ہے تو امام کو دعوت دیں، امام آئیے ہماری اس مجلس میں، پورا شرح آپ پر غور کرنے کے لیے ہم نے طے کیا ہے، کسی ایک مجلس میں تو آ جائیے، یہ سب آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، اور یہاں آ کر یہ روتی ہوئی آنکھیں، یہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو یہ بھی سوچا کریں کہ کیا معلوم کہ جو آواز میرے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ رہی ہے، کیا معلوم یہ آواز امام زمانہ کی ہو، اور میں ان کے گریے میں اپنا گریہ ملا رہا ہوں۔ ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں میرے مولا، میں اور آپ تو سالوں میں جاتے ہیں نا امام حسین کی زیارت کو، ہر شب جمعہ امام زمانہ اپنے جد حسین کی قبر پہ ہوتے ہیں اور وہاں سلام کرتے ہیں، سلام ہو السلام علی خد الطریب، سلام ہو اس رخسار پر جس پہ خاک لگ گئی تھی، سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر اٹھایا گیا تھا، سلام ہو ان مخدرات پر جن سے چادریں اتاری گئی تھی۔ امام زمانہ سلام بھیجتے ہیں شہدائے کربلا پر، سلام ہو اس چاند کے ٹکڑے پر جس کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھایا گیا۔ معلوم ہے وہ چاند کا ٹکڑا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ چاند کا ٹکڑا حضرت قاسم کو کہہ رہے ہیں۔ سلام ہو زینب کبریٰ کے 2 بچوں پر۔ بس عزادارو آپ آمادہ گریہ ہیں، آج 5 محرم ہے۔ ہماری ہندوستانی روایات کے مطابق، یعنی بر صغیر کی روایات کے مطابق، ہم 5 محرم کو علی کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کربلا میں بڑی شیر دل مائیں گزری ہیں، بڑا کارنامہ کیا ہے ان بیویوں نے۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، لے آئیے بچوں کو، لائیے، بٹھائیے۔ اللہ جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جنہیں اولاد دے دی ہے انہیں حسین پہ قربان ہونے والی اولاد بنائے۔ ہماری ماؤں کا بڑا کردار ہے اللہ، کربلا میں بھی شیر دل مائیں، ایسی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے۔ ایک ماں تو ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے جی، اور اس ماں نے اپنے ان 4 بچوں کے لاشیں بھی نہیں دیکھے۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور مرثیہ پڑھتی ہیں، لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہ پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ایک ماں یہ ہے، ایک ماں عبداللہ ابن وہب کلبی کی ماں، جب حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی نے آ کر امام حسین سے کہا نا، مولا مجھے جانے کی اجازت دے، میں اپنا جہاد پیش کروں، اور اگر میری قسمت میں شہادت ہے تو جام شہادت جا کے نوش کروں، تو امام نے فرمایا تم بوڑھی ماں کا سہارا ہو، تم اپنی نئی دلہن کے لیے امید ہو۔ کہ مولا ذرا مڑ کر دیکھیے، یہ دونوں پیچھے کھڑے ہیں۔ امام نے دیکھا تو بوڑھی ماں بھی کھڑی تھی، نئی نویلی دلہن بھی تھی۔
جس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں گیا تھا۔ امام نے کہا بیویو یہ تمہارا سہارا ہے۔ تو حضرت ام بہر نے کہا مولا اگر قیامت میں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا میرا بچہ مارا جا رہا تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ عجیب روحانیت ہے مجلس میں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، تو میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ میرے بچے کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ امام نے زوجہ بہن سے پوچھا بیوی تم اپنے شوہر کو کیوں کر جانے دے رہی ہو، کیوں بھیجنا چاہتی ہو؟ اس کا مولا شہادت بڑی سعادت ہے، میرے لیے اعزاز ہے کہ میرا شوہر میری وجہ سے اس سعادت سے محروم نہیں ہو رہا، بس میری دو گزارشیں ہیں۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ میرے بغیر جنت میں نہ جائیں، جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچے تو رک جائیں اور کہیں کہ میں اپنی زوجہ کو جنت میں۔ امام نے کہا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ سنیں گے آپ رو رہے ہیں نا، کربلا میں یہ واحد بیوی ہے جو کربلا میں روز عاشور شہید ہوئی ہے۔ جب اس کے شوہر عبداللہ ابن وہب کلبی کا سر کاٹنے کے لیے ظالم آگے بڑھا، شہید ہو کے گر گئے تھے، اب سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو اس بیوی نے اس کا خنجر پکڑ لیا۔ تو سنیں گے دوسرے ظالم نے اس بیوی کے سر پہ گرز مارا اور یہ اپنے شوہر کے برابر میں گرتے ہوئے بولی حسین نے وعدہ پورا کر دیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اور کہا مولا میرے شوہر سے دوسرا مطالبہ، میں آپ کے سامنے اپنے شوہر سے یہ اجازت لینا چاہتی ہوں کہ جب میرا شوہر مار دیا جائے تو میرے شوہر کی اجازت ہو کہ میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں۔ آ کر کھڑے ہو گئے روز عاشور اور محمد ماموں کے سامنے، ماموں حسین ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ دوبارہ آ گئے، کہ ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ حسین جانتے ہیں کس کو کب بھیجنا ہے، جیسے ہی کہا نا کہ خیمے میں واپس چلے جاؤ تو کہا اماں در خیمہ پہ کھڑی ہے اور اماں زینب کہہ رہی ہیں اب خیمے میں نہ۔ کیا علی اکبر کی شہادت کے بعد مارے جاؤ گے؟ کیا قاسم کی شہادت کے بعد جاؤ گے؟ آواز دی عباس علی اکبر آؤ اور محمد کو صحیح تیار کرو۔ دونوں بچوں کو گھوڑوں پر بٹھایا، آمادہ کر کے میدان کربلا روانہ کیا، اور جب میدان کربلا میں دسیوں لوگوں کو فنار کرتے ہوئے اور اس انداز سے جا رہے تھے جیسے علی کے نواسوں کو جانا چاہیے، جیسے جعفر طیار کے پوتوں کو جانا چاہیے، یہ دونوں پوتے ہیں حضرت جعفر طیار کے۔ آواز دی جناب عباس نے اور محمد زینب کبریٰ یاد دلا رہی ہے تمہارا ماموں پیاسا ہے۔ دونوں شہزادوں نے وہیں سے آواز دی ماموں ہم ہرگز پانی نہیں پیئیں گے، سکینہ پیاسی ہے، ماموں حسین پیاسے ہیں۔ عزاداروں دونوں شہزادوں کے جب زخم بڑھنا شروع ہوئے اور یہ زمین پر آئے ہیں تو انہوں نے سلام کیا، ماموں سلام، ماموں عباس سلام، ماموں حسین سلام۔ میرے مولا حسین چلے اس جانب، حضرت عباس چلے، دونوں کے لاشیں اٹھا کر لائے۔ ہر لاشا جب بھی آیا تو اس سے متعلق بی بی نے بڑھ کر استقبال کیا، مگر عجیب دو لاشیں ہیں، زینب نظر نہیں آ رہی۔ امام نے تعجب سے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ اور محمد کے لاشیں لایا، ابھی اون میں دم ہے، بار بار ماں کو یاد کر رہا ہے، ابھی اون میں سانس باقی ہے، ماں زینب کو یاد کر رہا ہے، میری بہن کہاں ہے؟ بتایا جب اون محمد کے گرنے کی خبر آئی تھی زینب اس وقت سے سجدے میں ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 5 محرم ہے، نہیں معلوم آئندہ سال یہ 5 محرم میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے زینب کے بچوں کا پرسہ دے دیجئے، آپ سے علی راضی ہوں گے، آپ سے ان بچوں کی نانی زہرا راضی ہوگی۔ لاشیں لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے۔ جناب زینب آئی تو فرمایا زینب اون زندہ ہے، جب آنکھ کھولتا ہے تمہارا پوچھتا ہے۔ بی بی آگے بڑھی، بچے کا سر گود میں لے لیا،
ماں کی گودی کی گرمی پا کر جناب عون نے آنکھیں کھولی، جناب زینب کا چہرہ دیکھا، دو جملے کہے میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، بس دو جملے کہے عون نے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ تو جناب عون نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ماں کی گردن میں ڈالا اور کہنے لگے حل وفیت امی، اماں تم ہم سے راضی ہو؟ اور دوسرا جملہ یہ کہا جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا، ہم نے اپنی جان ماموں پہ قربان۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہماری پیاسی نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین